روتا ہے، اس کو منہ میں رکھ کے چوستا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھا کافر، آج تک فیض مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تمام علماء کو دیکھو، امام قسطلانی، امام جزری، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی، سب نے لکھا، اور وہ کافر تھا، ہم مسلمان، اس نے بھتیجے کی خوشی منائی، ہم اللہ کے حبیب کی خوشی مناتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ منائی، ہم بار بار مناتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ خوشی منانے پر کافر کو فیض مل رہا ہے تو بار بار منانے پر مسلمان کو کتنا ملے گا؟ اللہ سے عید کا لفظ بھی قرآن میں آیا، یہ عید مانتے اور مومن کہتے ہیں یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید، ادھر یہ تو مانتے نہ عید مانتے ہیں نہ مناتے ہیں، ادھر ربیع الاول کا چاند شروع ہوتا ہے، مومن جھومنے لگتا ہے، جھوم جھوم کے کہتا ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ باقی تفصیل پڑھنی ہو کتابوں میں پڑھنا، مجھے انہوں نے جو ٹائم دیا تھا میں اس سے بہت زیادہ اوور ٹائم لگا چکا ہوں۔ خلاصہ تقریر ختم، خلاصہ ہم انسان ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں الحمدللہ۔ انسان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کا غلام کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے یاد کر دیا، نبی پاک جیسا پوری کائنات میں، وہ اللہ کے نور ہیں، وہ بشر بھی ہیں، اللہ کے نور ہیں، بشر بھی ہیں، ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان کی پوری پہچان رکھتا، ان کی شان اللہ کے سوا پوری کوئی جانتا نہیں، جتنی معلوم ہے بیان کر کے اپنا قد بڑھاتے ہیں، ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، برکت ملتی ہے۔ میلاد، اس کا ثبوت قرآن میں، اس کا ثبوت حدیث میں، اس کا ثبوت ان کی کتابوں میں۔ جنگ اخبار، کل میرا مضمون چھپا ہوا اس میں، آپ کل کا جو گزر گیا نا، کل 12 ربیع الاول کے ایڈیشن میں پورا ایک صفحہ میرا مضمون اسی پر چھپا ہے، میلاد کا ثبوت ان کی کتابوں سے۔ سبحان اللہ، وہ آپ کو ثبوت کے لیے، ورنہ میری کتاب وہ لے لیں پڑھیں، سنیوں سنی رہنا ہے، یہ صرف ان کی ڈیوٹی نہیں، ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، سارے گھر والے بیٹھو، نعت شریف پڑھو، درود و سلام پڑھو، جو پکاؤ خود کھا لو، میلاد ہو جائے گا، جھنڈے لہرایا کرو، اور اپنے آپ کو نبی کا سچا غلام بنانا۔ کتنے ہیں جو صبح سے داڑھی نہیں مونڈیں گے؟ کتنے ہیں جو کل سے نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کتنے ہیں جو اب جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اپنے آپ سے خود وعدہ کرو، یہاں سے جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ، جدھر سے گزرو لوگ کہیں نبی کا غلام جانا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، علی قصر چھڑیے گا۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا معنی آپ کہہ رہے ہیں جس کا باپ نہ ہو. یہ انسانوں میں لفظ یتیم کے معنی اکیلا کہ اس جیسا کوئی اور. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. موتی ہے ایک در موتی کو کہتے ہیں. اس کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، مائے نبوت میرے رسالت، مائے نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. صحابہ کہتے ہیں ہم روتے ہوئے آتے تھے حضور کا چہرہ دیکھ کے ہم بھول جاتے تھے. سنو آپ کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ بچے ہوتے ہوں گے، دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھتی ہیں نا، اور جب دیکھتی ہیں چپ رہتی، بولتی ضرور. متھا دیکھ، آنکھیں دیکھ، فلانے جیسی فلانے جیسی ہے، بولتی ہے نا. کوئی کہے کہ وہ کہے ماں کتنا پیارا، ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آپ تعریف کریں تو ماں نے بنایا، خوش کیوں ہو رہی ہے؟ ماں نے بنایا نہیں، اس نے تو چلا ہے، مگر وہ جس رب نے بنایا وہ کتنا خوش ہوگا. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے پئی تو قریب. اول و آخر سب کچھ جانے،
بس پیغام یاد رکھنا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ادب سے محبت سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس محفل کو قبول فرما۔ جن دوستوں نے منعقد کیا، جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے تعاون کیا، خدمت کی، انتظام کیا، تعاون کیا، جتنے دور و قریب سے سننے سنانے آئے، سب کا ہدیہ قبول فرما۔ الہی کوئی بات پسند آ گئی ہو اس کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔